الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد منبر رسول پر بیٹھے ہوئے تمام شعراء کرام نقیب اجلاس دور دراز سے آئے ہوئے سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار دونان لو عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار باوز بلند اور دے پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد ماتم الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابی بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہر سال کی طرح ان سال بھی غوث العظم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ ارد بازار کے نوجوانوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ ابھی اڑیسہ میں بہت سارے شاعر آنے سے ڈر رہے ہیں، اور ان کو کوئی ڈرا نہیں رہا ہے، خاص کر نسیمی حضرات جو سرکار ملت کے مریدین ہیں، یہ تو کسی کو ڈراتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو تمام شعراء سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان شعراء کو ان کے اپنے ان کو ڈرا رہے ہیں۔ آج کی اس اجلاس میں شہباز رضا نوری صاحب کو بھی تشریف لانا تھا، اور ایک سید صاحب کو بھی تشریف لانا تھا۔ کل کندرا پاڑا تک وہ آئے تھے لیکن بالیسر تک نہیں آ سکے۔ رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں اگر اعلان یہ کر دیتا ہے کہ فلاں شاعر کو یا فلاں خطیب کو نہ بلاؤ، تو پھر اس خطیب کے خطاب کو بھی سننا بیکار ہے۔ جو یہ ڈر سے کہہ دے کہ میں تو آنا چاہتا تھا لیکن فلاں جگہ سے میرے خلاف اعلان ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں آیا۔ رزاق اللہ ہے، رزق وہ دیتا ہے۔ کسی کے اعلان کرنے سے اللہ رزق بند نہیں کرتا ہے، جب اس کی مرضی ہوگی وہ رزق دے گا۔ اور مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، بلکہ اس کائنات پر نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق اس زمین پر اور زمین کے اندر موجود ہے۔ وہ رب کائنات سب کو خوراک پہنچا رہا ہے۔ کسی بھی شعرا یا خطیب کو اگر ہمارا نام سن کر یا نسیمیوں کا نام سن کر جلسے میں نہیں آنا ہے تو پروگرام نہیں لینا چاہیے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد ماتم الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں، 6 تاریخ سے آپ کے یہاں پڑا ہوا ہوں اور 26 تک یہیں پڑا رہا ہوں۔ بس 15 منٹ کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہم سے پہلے خطاب مولانا شہادت حسین صاحب کا آپ حضرات نے سماعت فرما لیا، اور اس کے بعد جناب عظمت بھاگلپوری جناب بدر الحسن بدر صاحب
اور یہ شہباز و گلفام صاحب اور ایک ہمارے اور شاعر شاہد رضا صاحب، سب کو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا، غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا، بزم عالم میں ہے موجود اجالا تیرا، بزم عالم میں ہے موجود اجالا تیرا، سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا، سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں سے تیرا، اور نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، روح و شمس کا صدقہ ہے رخ زیبا تیرا، رخ و شمس کا صدقہ روح و شمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا، زلف واللیل سے مہکا ہے امامہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور اس میں سرکار دو عالم ہے وظیفہ تیرا، اس میں سرکار دو عالم ہے وظیفہ تیرا، قلب مردہ کو جلا دیتا ہے خطبہ تیرا، قلب مردہ کو جلا دیتا ہے خطبہ تیرا، جب تو بے خوف و خطر رہتا ہے شیدا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لا نہیں سکتا کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ معزز سامعین کرام، میں شاعر نہیں ہوں، لکھنا تو نہیں جانتا لیکن پڑھنا جانتا ہوں، کسی کا بھی دیکھ کے اچھا کلام لگتا ہے پڑھ دیتا ہوں، اور خاص کر غوث اعظم کی شان میں اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو ضرور پڑھتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا تو پورا دیوان بھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو کچھ معاملات ہو رہے تھے، تو میں نے اسٹیج ہی پر اعلان کر دیا کہ اگر ہندوستان کے سارے شعراء صرف اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنے لگے تو ہندوستان کے تمام خانقاہوں کے صاحب سجادگان پیران طریقت پوری رات اسٹیج پر بیٹھ کر اس اشعار کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے تو اہل بیت ہی کے لیے اٹھایا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ اب تو سیدوں کو لوگ صدقہ کھلانے لگے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدوں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جہاں پر سچی بات ہو اس کے ساتھ ہو جاؤ، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ آپ کو اور ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے۔ اور سچوں کی جماعت کون ہے یہ آپ کو پتا ہے، سچ بولنے والے لوگ کون ہیں یہ آپ کو پتا ہے۔ دنیا کا سارا کام آسان ہے، سچ بولنا مشکل ہے۔ دنیا کا سارا کام آسان ہے لیکن سچ بولنا مشکل ہے۔ انسان دنیا کا سارا کام کر لیتا ہے لیکن سچ کا ساتھ دینا مشکل ہے۔
انسان اپنے بارے میں یہ کبھی سوچ نہیں سکتا کہ ہم اس دنیا پر آئے ہیں کس لیے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کس لیے کیا ہے تو پھر انسان سچوں کا ساتھ دینا شروع کر دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی ولادت کو سمجھ جائے، اپنی پیدائش کو سمجھ جائے کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کس لیے کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا پا رہا ہے، جبکہ آج کل اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ انسان سے زیادہ ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، کسی کے ہاتھ میں دو موبائل ہوتا ہے، اور اس موبائل کو جب کمپنی نے بنایا تو پہلے اس کا سائز بھی بڑا تھا اور یہ موٹا موبائل تھا۔ بہت ساری چیزیں اس زمانے میں اس کے اندر نہیں تھی، صرف کال آتی تھی اور کال جاتی تھی، لیکن کمپنی نے اور اس میں دماغ لگایا تو موبائل کو پتلا کر دیا اور اس کے اندر اور ساری چیزیں ڈال دی۔ اب اس میں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، گھڑی بھی اس کے اندر ہے، کیلکولیٹر بھی اس کے اندر ہے، یوٹیوب بھی اس کے اندر ہے، جس کے ذریعے ہندوستان کا پوری دنیا کے شعراء کے نعت و منقبت کو آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ فیس بک بھی اس کے اندر ہے، تصویر بھی کھینچ سکتے ہیں، تصویر بھیج بھی سکتے ہیں، ویڈیوگرافی بھی کر سکتے ہیں۔ کتنا اس کے اندر فنکشن ہے یہ ہم کو بھی یاد نہیں ہے، لیکن جو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھول کر آپ کسی کی بھی نعت شریف سن رہے ہیں، اور آپ جب نعت شریف سن رہے ہیں آپ کا بھائی آپ کو کال کر رہا ہے، آپ کے والد آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ کے خاندان والے آپ کو کال کر رہے ہیں، یوٹیوب وہیں پر رک جاتا ہے اور اسکرین پر شو کرنے لگتا ہے کہ آپ کے والد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ فوراً کال کو ریسیو کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ اب ہم کو بتائیے کہ کمپنی نے اتنی ساری چیزیں جو ڈالی ہیں تو اس میں سے سب سے خاص چیز کیا ہے؟ کمپنی کو موبائل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یوٹیوب ڈالنا مقصد تھا، فیس بک چلانا مقصد تھا، فوٹو کھینچنا مقصد تھا، ویڈیو ریکارڈنگ کرنا مقصد تھا؟ نہیں، کمپنی نے اس موبائل کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ آپ کسی کو کال کریں گے تو وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا، یا جو آپ کو کال کرے گا وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ کمپنی کا مقصد صرف یہ ہے۔ اس کے بعد جتنی ساری چیزیں کمپنی نے ڈالی ہیں اس کے علاوہ اب آپ یہ بتائیے کہ کمپنی ساری چیز اس کے اندر چھوڑ دے اور صرف اس سسٹم کو ہٹا دے جو آپ کو کوئی کال کرے آپ تک کال نہیں آئے، آپ کسی کو کال کرنا چاہے آپ کی کال نہ جا سکے۔ کوئی انسان اس موبائل کو اپنے پاس رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، چونکہ انسان موبائل کو صرف اس لیے رکھ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہے۔ تو پتہ چل گیا کہ کمپنی نے موبائل کس لیے بنایا ہے، بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے کمپنی نے موبائل بنایا۔ اب اس میں جو ساری چیزیں کمپنی نے ڈال دیا وہ ہماری سہولت کے تحت ڈال دیا۔ گھڑی اس میں ڈال دیا، ہمارے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، کیلکولیٹر ڈال دیا، ہمارے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دیا۔ یہ علماء شورا جو پروگرام کرتے ہیں اب یہ ڈائری لے کر نہیں چلتے، یہ موبائل ہی کے اندر اپنی تاریخ کو نوٹ کر دیتے ہیں اور الارم بھی سیٹ کر دیتے ہیں 2 دن پہلے کا۔ وہ الارم بجنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارا فلاں جگہ پروگرام ہے۔ تو یہ کمپنی نے اس طرح چیزیں اس کے اندر ڈال دی، مقصد کمپنی کا یہ تھا کنیکٹ کرنا ایک دوسرے کو۔ اب آپ اپنی ولادت پر آئیے، رب نے آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ جلسہ سننے کے لیے نہیں،
والدین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں۔ پیر صاحب کا پیر دبانے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں۔ آپ کو حافظ عالم قاری بننے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں۔ آپ کو شاعر نقیب خطیب بننے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں۔ اللہ نے آپ کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے جو آپ کا رب خود آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ صرف میری عبادت کرو، میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا۔ تو ہم دنیا کا سارا کام کر رہے ہیں، دنیا کا سارا کام کر رہے ہیں، جلسہ سن رہے ہیں، جلسہ کرا رہے ہیں، جلسے میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں، بچہ بھی پیدا کر رہے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنا سارا کام کر رہے ہیں، صرف کیا نہیں کر رہے؟ وہ رب کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو جس مقصد کے تحت رب نے ہم کو پیدا کیا صرف وہ کام چھوڑ کر سارا کام ہم کر رہے ہیں، جبکہ رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ باقی یہ سارا سامان جو ہم کر رہے ہیں، جو سارا کام کر رہے ہیں، یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا، یہ بھی سارا کام عبادت میں شمار کیا جائے گا، لیکن پہلے شرط ہے کہ پہلے اس کی بندگی کرو، اس کے بعد جلسے گاہ میں بیٹھو گے تو یہ بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ والدین کی خدمت کرو گے، رب کی بندگی پہلے کرو، والدین کی خدمت کرو گے تو وہ خدمت کرنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ یعنی رب کی بندگی کرو اور دنیا کا سارا نیک کام کرو تو وہ سب کام عبادت میں لکھا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دستور ہے کہ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ جب گھر پر کوئی مہمان آتا تو کھانا کھاتے، ورنہ نہیں کھاتے۔ ایک دن دوپہر کا وقت انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کوئی مہمان نہیں آیا، گھر سے باہر نکلے، ایک بڈھے کو پکڑ کر لایا، چلو آج ہمارے گھر میں تم مہمان ہو جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ بڈھا بھی آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا لگایا اور کہا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ اس بڈھے نے کہا کہ میں تمہارے رب کو مانتا نہیں ہوں، میں تمہارے خدا کو مانتا نہیں ہوں، پھر تمہارے رب کے نام سے میں کھانا کیوں شروع کروں؟ حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا کہ جب میرے رب کا نام لے کر کھانا نہیں شروع کرے گا تو اٹھ اور یہاں سے جا، تجھے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی بڈھا اٹھا اور چلا گیا۔ رب کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ تم نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا، پروردگار عالم وہ تو تجھے جانتا بھی نہیں ہے، وہ تو تیرا نام لینے سے اس نے انکار کر دیا۔ ہم تو کھانا کھلانے کے لیے تیار تھے کہ میرے رب کا نام لے کر کھانا شروع کرو، وہ تو منع کر دیا کہ ہم تمہارے رب کو مانتے نہیں ہیں، ہم تمہارے رب کو جانتے نہیں ہیں، تو میں نے اس کو بھگا دیا تیرے لیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس بڈھے کی کتنے سال عمر تھی؟ رب کی طرف سے حکم آیا موسیٰ اس بڈھے کی کتنے سال عمر تھی؟ حضرت موسیٰ نے کہا لگ بھگ 70 سال، لگ بھگ 70 سال۔ تو رب نے کہا موسیٰ وہ بڈھا 70 سال سے مجھے نہیں جان رہا تھا، وہ 70 سال سے میرا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کو 3 ٹائم کھانا کھلا رہا تھا، پھر بھی میں اس کا پیٹ بھر رہا تھا، اور تم ایک وقت بلایا اس کو کھانا کھلانے کے لیے اور اس نے تمہارے رب کا نام نہیں لیا تو تم نے اس کو بھگا دیا، تم نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگے، پروردگار عالم میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ دوڑ کر حضرت موسیٰ نے اس بڈھے کو پکڑا، کہا بھائی چلو کھانا کھا لو۔ بڈھے نے کہا تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، کھانا تو کھا لوں گا لیکن تمہارے رب کے نام سے شروع نہیں کروں گا کھانا۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو مت لینا میرے رب کا نام، چل کر کھانا کھا لو۔ بڈھے کو پکڑ کر لایا، پھر اٹھایا اور کہا کہ کھانا شروع کرو۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ تماشا نظر آ رہا ہے تم کو؟ بڈھے کو پکڑ کے لایا،
حضرت موسیٰ نے کہا کھانا کھاؤ. اس بڈھے نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، ابھی تو میں نے یہ کہا کہ تمہارے رب کا نام نہیں لیں گے تو تم جلال میں آ گئے، غصے میں تم نے مجھے بھگا دیا. آج 2 ہی منٹ میں تمہارا لہجہ بدل گیا، 2 ہی منٹ میں تمہاری آواز بدل گئی. وہ جلال کہاں چلا گیا جو ابھی 5 منٹ پہلے تھا؟ ابھی تو بڑا عزت سے بلا کر ہمیں بٹھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو مت لو میرے رب کا نام لیکن کھانا کھا لو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے غصے میں تم کو بھگا دیا تو میرے رب نے مجھ کو کہا کہ تم نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا. میں 70 سال سے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، وہ مجھے نہیں جانتا، پھر بھی میں اس کا تینوں ٹائم پیٹ بھر رہا ہوں. میرے رب کا حکم آیا تب میں تمہارے پاس گیا اور اپنے لہجے کو میں نے نرم کر لیا. تو اس بڈھے نے کہا موسیٰ تمہارا رب اتنا مہربان ہے جو اس کو جانتا نہیں پھر بھی 70 سال سے وہ مجھ کو کھانا کھلا رہا ہے. تو موسیٰ پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے مذہب میں، اپنے دین میں تم مجھ کو شامل کرو اور پڑھا دو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. پہلے میں کلمہ پڑھوں گا موسیٰ کو، پہلے موسیٰ میں تم کو نبی تسلیم کروں گا، رسول مانوں گا اور تمہارے رب کو رب مانوں گا، تمہارے خدا کو خدا مانوں گا، اس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. یہ تمہارے رب کا احسان ہے کہ میں اس کو پہچانتا جانتا نہیں تھا، اس کے بعد بھی وہ 70 سال تک میرا کھانا دے رہا ہے، میرا پیٹ بھر رہا ہے. تو پہلے اس کی پہچان کرا دو، اپنی نبوت کا اقرار کرا لو، اپنی رسالت کا اقرار کرا لو، تب میں کھانا کھاؤں گا. پتہ کیا چلا کہ کھانا کسی کو انسان نہیں کھلاتا، رب کھلاتا ہے. ابھی حال یہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ کو منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو چکن مٹن نہیں کھانا، اور میں جہاں جا رہا ہوں وہی کھانا لگ رہا ہے. تو سرکار ملت کی وہ بات، وہ قول یاد آ گیا. سرکار ملت نے کہا ایک بار بیٹھے بیٹھے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ پوری دنیا تم کو چاہے کہ آج مرغا پلاؤ کھلاویں گے، اور رب اگر چاہے کہ آج تم مرغا پلاؤ نہ کھائے گا تو یاد رکھو کہ جب رب چاہ رہا ہے کہ تم مرغا پلاؤ آج نہیں کھا سکتے تو تم کسی قیمت میں نہیں کھا سکتے. اس لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اپنے رب پر یقین رکھو. جس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے اسی پر قائم رہو کہ یہ رب کی مرضی ہے جو میری زندگی گزر رہی ہے. حضرت موسیٰ نے، رب نے کہا موسیٰ تمہیں پتا ہے میں کس کس چیزوں کو کھلاتا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا رب نہیں معلوم. تو کس کو کھانا دیتا ہے؟ تو رب نے کہا موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو تمہارا رب کس کو رزق پہنچاتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا. تو حضرت موسیٰ کو رب نے کہا وہ سامنے تمہارے جو پتھر پڑا ہے اس پر ایک لاٹھی مارو. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر ایک لاٹھی مارا وہ پتھر 2 ٹکڑے میں بٹ گیا. پھر رب کا حکم آیا موسیٰ جو تمہاری داہنی طرف ایک پتھر کا ٹکڑا ہے اس پر ایک بار اور لاٹھی مارو. وہ پتھر 2 حصے میں بٹ گیا. پھر حکم آیا موسیٰ جو پتھر تمہاری داہنی طرف چلا گیا اس پر ایک لاٹھی اور مارو. حضرت موسیٰ نے جب اس پر ایک لاٹھی اور مارا تو اس کے اندر ایک کیڑا نظر آیا. رب نے کہا موسیٰ دیکھو 3 پتھر کے اندر جو میری مخلوق موجود ہے تمہارا رب اس کو بھی کھانا پہنچا رہا ہے، تمہارا رب اس کو بھی کھانا پہنچا رہا ہے. ہم دنیا کے چکر میں پڑھ کر اللہ رب العزت پر یقین کو چھوڑ دیا ہے. اگر رب نے لکھ دیا ہے آپ کے نصیب میں تو وہ مل کے رہے گا، وہ مل کے رہے گا. آج کے اس جلسے میں ایک خطیب اور ایک شاعر جو آئے ہیں کمیٹی والوں نے نہیں ان کو بلایا تھا، کمیٹی والوں نے نہیں بلایا. ایک خطیب اور ایک شاعر جب کینسل ہوئے تو ان کی جگہ پر ان کو بلایا گیا. تو پتہ کیا چلا کہ ان کے نصیب میں رب نے نہیں لکھا تھا اس لیے وہ نہیں آئے، اور جس کے نصیب میں رب نے لکھ دیا تھا وہ آ گئے. تو اپنے نصیب پر بھروسہ رکھو، اپنے نصیب پر قائم رہو کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہوگا وہ مل کر رہے گا، اور جو میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوگا لاکھ کوشش کرنے کے
کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ آپ کی ولادت کا مقصد یہ ہے، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد رب کا یہی ہے کہ تم رب پر یقین رکھو، رب پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کمیٹی کے نوجوانوں نے صبح صبح مجھ کو فون کیا، حضرت فلاں مولانا نہیں آ رہے تھے، آپ کی نظر میں کوئی مولانا ہے؟ ہم کہا کہ مولانا شاعر کا ٹھیکہ لینا میں نے چھوڑ دیا، اب میں کسی مولانا کو نہیں بلاتا ہوں، نہ کسی شاعر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کون کب آئے گا کب نہیں آئے گا بدنامی میرے سر ہوگی۔ تو میرے دوستو، کمیٹی والے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ میرا بھی ایک 8 تاریخ کو جلسہ چھوٹ گیا، اب اس میں کمیٹی والے کی تو غلطی تھی نہیں، بدنام تو بیچارہ کمیٹی ہی والا ہوتا ہے کہ آپ نے نام چھاپ دیا، شاید دعوت نہیں دیا ہوگا، لیکن میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو میری مجبوری یہ نہ تھی کہ کسی نے فون کر کے مجھ کو کہا کہ جاؤ گے تو تمہارے جلسہ کے خلاف اعلان کر دیں گے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میرا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا، اور جب ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتا ہے تو جلسہ بھی کنفرم میرا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھو کہ کمیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کمیٹی بڑی محبت سے آنے والے خطیب کو دعوت دیتا ہے، شاعر کو دعوت دیتا ہے، شاعر کے ساتھ کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، خطیب کے ساتھ بھی کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں آئے تو کمیٹی والے کی غلطی ہے، ایسی نہیں، کیونکہ یہ کمیٹی ہماری ہے، میں جانتا ہوں اس کمیٹی کو، یہ بڑی محبت سے دعوت دے کر اچھے اچھے اور بڑے بڑے خطیب و شعراء کو انہوں نے اس اسٹیج پر بلایا، کیونکہ میرے ساتھ مجبوری ہے، میں ابھی چلا جاؤں گا، آپ حضرات رکیں گے، پورا جلسہ سنیں گے، اس لیے کہ میری ڈیوٹی رات میں بھی چل رہی ہے اور دن میں بھی چل رہی ہے، جس کو ڈبل شفٹ بولتے ہیں نا، تو 2 گھنٹہ کم سے کم سونے کا مجھے موقع مل جائے۔ کل پھر ہمارے ناظم صاحب کے ساتھ ہم لوگوں کا پروگرام ہے، اب پھر وہ تو چلے جائیں گے لیکن میرا پروگرام تو چل ہی رہا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اور آپ لوگوں نے اس جلسے کو سنوارنے اور سجانے میں جو بھی تعاون کیا، پروردگار عالم اسے قبول اور مقبول فرمائے، اور یہ کمیٹی والے کو اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان سال نہیں تو پر سال ضرور کوئی اچھا خطیب آئے گا، دعا کیجئے کمیٹی والے کا دل چھوٹا نہ ہو، بلکہ یہ بڑا سے بڑا دل رکھے اور اچھے خطیب، اچھے شعراء کو آپ کے سامنے پیش کرے، تاکہ آپ اپنے نبی کی نعت اچھے انداز میں سنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔